اور حضرت سراقہ بن مالک پھر بعد میں ایمان لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اس دور کے اندر جب کسریٰ فتح ہوا اور کسریٰ کا بادشاہ جو کنگن، شاہی کنگن پہنا کرتا تھا، جب وہ کنگن آئے، بریسلٹ آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا اینا سراقہ، کہاں ہے سراقہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک کو یہ خبر دی تھی کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا سراقہ، جب تیرے ہاتھ کے اندر کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ اور پھر سراقہ کو بلایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی نم ہیں، اور سراقہ بن مالک بھی اپنے آقا کو یاد کرتے ہوئے جب ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی نم ہے۔ سوچیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم غیب کا خزانہ اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ نے ہجرت کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کسریٰ کی فتح یابی اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمانی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی ہجرت کے دوران ہی سراقہ بن مالک کو عطا فرمائی۔ دوسری چیز یہاں یہ ثابت ہوتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مؤمنون کا لاسٹ رکوع آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 94 سے آج کے درس کے آغاز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قر، فرما دیجیے، کہیے، ربی، اے میرے رب، اما ترینی، اگر تو مجھے دکھائے، ما یوعدون، جس کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے حبیب اس طرح سے، ان الفاظ سے ایک دعا کیجیے۔ جو دعا کیا ہے؟ ربی اما ترینی ما یوعدون، کہ اے اللہ، اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ کس چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ کفار سے عذاب کا، کافروں پر جو عذاب لانے کا، نافرمانوں پر جو عذاب لانے کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اے مالک کریم، اگر تو وہ عذاب مجھے دکھائے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے نہ بنا ظلم کرنے والی قوم میں سے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی جا رہی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میری ظاہری حیات میں اے اللہ عذاب آ جائے تو مجھے اس عذاب میں شامل نہ فرما۔ اس کے کئی جوابات علماء نے دیے ہیں، اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں 7 جواب دیے ہیں اس کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، محفوظ عن العذاب ہیں، ہر خطا سے پاک ہیں اور ہر عذاب سے معمون و محفوظ ہیں۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کیوں کروائی گئی؟ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء جو استغفار کرتے ہیں وہ ان کی بلندی درجات کا سبب ہوتا ہے، ان کے استغفار سے اللہ ان کے اور درجات بلند فرماتا ہے۔ دوسرا، اس طرح کی دعا سے، جس طرح حضور علیہ السلام کثرت سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ استغفار تو اپنے گناہ کی معافی چاہنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، تو کیا اس کا یہ معنی کہ آپ سے گناہ سرزد ہوئے؟ معاذ اللہ، نہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں۔ استغفار اللہ سے کنیکشن اور اس بندگی کا اظہار ہے، وہ عبودیت کا اظہار ہے، وہ کمال بندگی کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ کا، جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور استغفار جب انبیاء کرتے ہیں تو وہ ان کے بلندی درجات کا سبب ہوتا ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا مفسرین نے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا کر نبی کی ادا جو ہوتی ہے وہ امت کے لیے طریقہ ہوتا ہے، امت کے لیے عمل کرنے کا نمونہ ہوتا ہے۔ تو امت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دعا کو قرآن میں پڑھے گی تو
تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے گی، اور چاہے اس میں گنہگار ہوں کہ نیکوکار ہوں۔ نیکوکار بھی ہوں گے تو انہیں اپنے عبادت پر، اپنی ریاضت پر گھمنڈ اور غرور تکبر نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عابد کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی خشیت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی اے اللہ اگر تو وہ عذاب کا وعدہ جو تو نے کیا ہوا ہے وہ مجھے دکھائے عذاب، تو مجھے قوم ظالمین میں شامل نہ فرما، ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن پر تیرا عذاب آئے۔ تو امت جب اس دعا کو پڑھے تو اس کی بھی عادت دعا کرنے کی ہو کہ وہ اللہ کے عذاب سے پناہ چاہے، تو ایک طرف دعا کی عادت بنے اور دوسری طرف جب وہ دعا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم ضرور اس چیز کو جس کا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے دکھانے پر ضرور قادر ہیں، یعنی قدرت میں ہیں ہمارے، ہم جب چاہیں دکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے عذاب کا ایک وعدہ، عذاب پہ ایک وقت مقرر کیا ہوتا۔ قرآن کریم اس سے پہلے کئی آیتیں گزر چکی ہیں کہ نہ وہ عذاب کے دن کو آگے بڑھا سکتے ہیں نہ جلدی لا سکتے ہیں۔ عذاب کا دن، عذاب کا ٹائم، عذاب کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا، کسی وقت اچانک سے نہیں بلکہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب اور کس وقت بھیجنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِمَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، تو اے حبیب ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ جس عذاب کا وعدہ ہم نے کیا ہوا ہے وہ آپ کو دکھائیں۔ پھر اگلی بات کی جا رہی ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اور برائی کو اچھائی سے دور کیجیے۔ دعوت کا کام ہے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مخالفت آئیں گی، لوگ پریشان کریں گے۔ پیارے آپ کا کام کیا ہے؟ آپ پیغمبر ہیں، آپ کا کام کیا ہے کہ اگر کوئی برائی کرے ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو اچھائی سے دور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اس حوالے سے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں تو سراقہ بن مالک ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرنے کے لیے اور حضور کو ڈھونڈنے کے لیے اس لیے نکلتا ہے کہ مکے کے اندر مشرکین مکہ نے انعام رکھا ہے کہ جو شخص معاذ اللہ حضور کا سر اتار کر لائے گا اسے انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلتا ہے اور اپنی اونٹنی کو دوڑاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے جانے کے راستے میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے ضرر فرماتے ہیں اور اس کا جانور، اس کا گھوڑا سمیت وہ زمین میں دسنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے اور توبہ و تائب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد وہ کہتا ہے حضور میرے لیے امان لکھ دیں۔ وہ شخص جو 100 اونٹوں کے لالچ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امان بھی لکھ کے دے دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب قیصر و کسریٰ کے تمہیں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سراقہ بن مالک پھر بعد میں ایمان لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اس دور کے اندر جب کسریٰ فتح ہوا اور کسریٰ کا بادشاہ جو کنگن، شاہی کنگن پہنا کرتا تھا، جب وہ کنگن آئے، بریسلٹ آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا این سراقہ، کہاں ہے سراقہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک کو یہ خبر دی تھی کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا سراقہ، جب تیرے ہاتھ کے اندر کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ اور پھر سراقہ کو بلایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی نم ہیں،
اور سراقہ بن مالک بھی اپنے آقا کو یاد کرتے ہوئے جب ان کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی نم ہے۔ سوچیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم غیب کا خزانہ اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ نے ہجرت کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کسرا کی فتح یابی اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمانی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی ہجرت کے دوران ہی سراقہ بن مالک کو عطا فرما دی۔ دوسری چیز یہاں یہ ثابت ہوتی ہے کہ مرد پر سونا حرام ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاک چیزوں کو یہ نبی تم پر حلال کرتے ہیں اور حرام چیزوں اور خبائث چیزوں کو یہ نبی تم پر حرام کرتے ہیں۔ تو حلال و حرام کے اختیار بھی اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام عمومی طور پر جنیرک وے کے اندر کہتے ہیں کہ مرد پر سونا حرام ہے، لیکن یہاں سراقہ بن مالک کے لیے ایک الگ معاملہ ہے، ایکسپشنل معاملہ ہے کہ سراقہ بن مالک کو رسول کریم علیہ السلام کسرا کے دو سونے کے کنگن پہننے کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ یہاں کیا پتہ لگا؟ شریعت مطہرہ میں حلت و حرمت کا اختیار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جب جنگ بدر ہوئی اور کفار قیدی بن گئے تو عمیر بن وہب جو بعد میں ایمان لے آئے، عمیر بن وہب اپنے تلوار لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مسجد نبوی میں پہنچے تو حضور علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کی آپ سے بات کروں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری گردن میں کیا لٹک رہا ہے؟ تو عمیر بن وہب نے کہا یہ تلوار ہے، اور اس تلوار نے کاموں کو حل کب کیا ہے؟ عمیر بن وہب سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے قیدیوں کو چھڑانے کی بات کرنے نہیں آئے ہو، بلکہ تم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، اور تمہارے ساتھ ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا صفوان بن امیہ، اور تم نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے بچوں کی مجھ پر ذمہ داری نہیں ہوتی تو میں جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتا۔ تو صفوان نے تمہیں یہ گارنٹی دی کہ میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہوں، اور میں یہ تمام چیزوں کو ٹیک کیئر کروں گا، تم جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے آ جاؤ۔ اور صفوان نے تمہاری یہ گارنٹی لی اور تم وہاں سے نکلے اور یہاں اس لیے آئے ہو کہ تم میرے قتل کا ارادہ چاہتے ہو۔ جب حضرت عمیر بن وہب نے یہ سنا تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اس کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن وہب کے اسلام کو قبول بھی کیا، ان کو مال و دولت بھی عطا کیا، جن قیدیوں کو جو ان کے جاننے والے قیدی تھے ان کو رہا بھی کیا، ان کے ساتھ ان قیدیوں کو بھی کیا، اور مدینے سے مکے عمیر بن وہب کو جانے بھی دیا، اور عمیر بن وہب مکے جا کر جو ہے پھر وہ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ اور پھر بعد میں صفوان بن امیہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا، جنہوں نے گارنٹی دی تھی میں تمہارے بچوں کی کفالت کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں بھی لے کر آئے، اور بعد میں حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، آپ سنیے فتح مکہ کے دن وہ لوگ جنہوں نے حضور پر ظلم و ستم کیے ہیں، حضور کے ستایا مکے کی زندگی کے اندر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے فتح مکہ ہو چکا ہے، سارے جو ہے دشمن سامنے کھڑے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ آج کیا کیا جائے گا؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ فرمایا آپ کریم ہیں اور ابن کریم ہیں، آپ خود بھی کریم ہیں اور کریم باپ کی اولاد ہیں، آپ سے ہمیں خیر کی امید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج تم سے وہی جملہ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جب وہ بھائی مصر کے دربار میں حضرت یوسف کے سامنے کھڑے تھے اور ان کا جرم واضح ہو چکا تھا، حضرت یوسف کے ہاتھ میں اختیار بھی تھا، چاہتے تو کیا نہ کر سکتے تھے، لیکن میں تم سے آج وہی جملہ کہوں گا لا تثریب علیکم اليوم،
یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، میں آج تم سے وہی کہوں گا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے، میرے آقا کی سیرت کا ایک ایک پہلو، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے عبداللہ بن ابی جو ہر وقت حضور علیہ السلام کی مخالفت میں رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب ان کا بیٹا یعنی کہ ان کے جو صاحبزادہ تھا، اور یعنی کہ ان کا جو بیٹا تھا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے اور اپنے والد کے لیے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اتار کر اس عبداللہ بن ابی کو کفنانے کے لیے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر قریب آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو وہ دشمن ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی درگزر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفسرین نے لکھا، اس لیے عبداللہ بن ابی کو وہ کرتا دیا کیونکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بدر کے قیدیوں میں قیدی بن گئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے اور مکے والوں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، تو جب قیدی بنائے گئے تو عبداللہ بن حضرت عباس کی ہائٹ بڑی تھی اور ان کا کرتا کسی کو آتا نہیں تھا، تو اس وقت اس منافق عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ کے چچا کو اپنا کرتا دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدلے کے اندر جب وہ مر گیا تو اپنا کرتا عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ انداز ہے، تو اللہ کہہ رہا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اور پیارے برائی کو اچھائی سے دور کیجیے۔ نحن اعلم بما یصفون، اللہ جانتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ نحن اعلم بما یصفون، اللہ جانتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگلی آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت آج کے درس کی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اے حبیب کہیے رب اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے۔ ہمزہ کسے کہتے ہیں؟ ہمزہ کا معنی ہوتا ہے پسلیوں کے اندر انگلی مارنا، چونکا دینا، وسوسہ ڈالنا، سخت وسوسہ ڈالنا، ہلا دینا آدمی کو۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ دعا کیجئے ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے۔ اس کو کچھ مفسرین نے ریلیٹ کیا ہے پچھلی آیت کے ساتھ، کہا جو داعی ہوتا ہے بعض اوقات اسے بھی غصہ آ جاتا ہے، اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں لوگ، پریشان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ لیکن داعی کو کیا چاہیے؟ حلم ہونا چاہیے۔ داعی کو تو ہر بری بات کا اچھائی سے جواب دینا چاہیے، اچھائی سے ٹیکل کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات داعی بھی جو ہوتا ہے اس کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے، اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ پھر وہ غصے میں آ جاتا ہے، غصے میں آتا ہے تو کچھ چیز کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے یہ بھی دعا کیجئے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اس دعوت کے کام میں جب مشکل آئے تو ان مشکل حالات میں اے اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے اور اس چیز سے کہ شیطان مجھے اس دعوت کے کام میں ہلا دے، اس سے پناہ عطا فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے میرے رب، أَن يَحْضُرُونَ، کہ وہ شیطان میرے قریب بھی آئیں، ان کے شر سے مجھے امان عطا فرما۔ میں تیری یاد کرتا رہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں، تیرے دین کا کام کرتا رہوں، وہ شیطان یا شریر لوگ جن کے نفس میں شرارت ہے، جو شیطان ہیں، وہ میرے قریب بھی أن يحضرون، کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ میں اے اللہ اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو میرے دین کے کام میں، جو میرے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی۔ ایک شخص رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کو نقل کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے اور خواب میں مجھے شیطان پریشان کرتا ہے، بار بار آنکھ کھل جاتی ہے اور رات میں نیند پراپر نہیں ہو پاتی ہے، تو حضور مجھے کچھ بتائیے۔ امام رازی لکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو یہ دعا پڑھ کے سویا کر، اعوذ باللہ وبکلمات اللہ التامات من شر غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔
یہ کلمات پڑھ کر سویا کر، تجھے بہتر نیند آئے گی۔ امام احمد بن حنبل اس حوالے سے لکھتے ہیں اپنی مسند میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بالغ اولاد کو یہ کلمات سکھا دیے تھے، اور ان کی بالغ اولاد بھی یہ کلمات پڑھا کرتی تھی۔ اور امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ نابالغ اولاد، وہ چھوٹے بچے جو اس دعا کو یاد نہ کر سکتے ہوں، نہ پڑھ سکتے ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر غضبہ وعقابہ وعقبہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، یہ کلمات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرچے پہ لکھ کر اپنی نابالغ اولاد کے گلے میں ڈال دیے تھے تاکہ ان کلمات کی برکات انہیں عطا ہو جائے۔ یہ دلیل ہے تعویذ پر بھی۔ جیسے سعودی عرب کے اندر ہم جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، تعویذ جو ہے لٹکانا شرک ہے، اور پھر وہ حدیث سے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کو ٹرانسلیٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، حالانکہ حدیث پاک میں تعویذ کے الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں تمیمہ کے۔ تمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ مشرکین کے۔ اگر آپ جا کے ٹرانسلیٹ اس کو کریں، تمیمہ کو ٹرانسلیشن دیکھیں القاموس میں، یا عربی کی جو مشہور لغت ہیں اس میں جا کر تمیمہ کا لفظ دیکھیں، تو تمیمہ کو جب آپ لغت میں دیکھتے ہیں یا اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے کہ مشرکین مکہ اس طرح کا پرچہ لکھا کرتے تھے جو خون سے ہوتا تھا یا ناپاکی سے ہوتا تھا، اور اس میں بتوں کے نام یا منتر وغیرہ لکھے ہوتے تھے جس میں شرکیہ کلمات ہوتے تھے۔ تو وہ اس طرح کا بتوں کے نام کا نجاست سے لکھا ہوا، خون سے یا کسی اور ناپاک چیز سے لکھا ہوا چیز سے وہ اس طرح کا تمیمہ بناتے تھے، اور تمیمہ بنا کر گلوں میں لٹکاتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تمیمے کو لٹکانا شرک ہے۔ اب اس تمیمے کو اس تعویذ سے جوڑنا کہ اس تعویذ کے اندر قرآنی آیات لکھی ہوں، جس تعویذ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ کوئی حدیث کی دعا لکھی ہو، اس تعویذ میں اور اس تمیمہ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تمیمہ ہے، ایک تعویذ ہے، اور اس تمیمہ کے علاوہ جو تعویذ ہوتا ہے بعض اوقات ان میں آپ جب کھولتے ہیں آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں اس میں صورت لکھی ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ دعا لکھی ہوتی ہے۔ ہم نے 2 تا 4 مرتبہ تعویذ دیکھے، اس میں تو نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ نمبر کا کیا معاملہ ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک علم کہلاتا ہے جس کو کہتے ہیں علم ابجد، اور علم ابجد جو ہوتا ہے وہ نیومیریکل ویلیوز یعنی نمبر کا علم ہوتا ہے۔ یعنی عربی میں یا اردو میں جو کلمات ہیں ان ہر کلمے کے پیچھے ایک نمبر ہے۔ جس بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو نیومیریکل ویلیو ہے علم ابجد میں وہ ہے 786۔ کتنی ہے؟ 786۔ لیکن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم برابر ہے 786 کے؟ ایسا نہیں ہے۔ بسم اللہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن اس کا بدل جو ہے تاکہ وہ جو تعویذ ہے اس کی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں لکھا ہوا ہو آپ اس کو چھو نہیں سکتے بے غسل، عورت اپنے ایام میں اس کو چھو بھی نہیں سکتی کیونکہ قرآن کریم کے لفظ ہیں۔ تو اس لیے اور پھر بعض اوقات یاسین کا آپ کو بنانا ہے تعویذ، اب پوری یاسین لکھیں گے تو کیا پورا لٹکا کے گھومیں گے؟ تو بعض اوقات کیا ہوگا کہ نیومیریکل ویلیوز جو ہوتی ہیں اس عربک الفابیٹس کی وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے محمد، میم ہا میم دال، یہ ہر میم کے بھی ایک نیومیریکل ویلیو ہے، ہا کی بھی، میم کی بھی، دال کی بھی۔ اس نیومیریکل ویلیو کو جب آپ سم آف کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ آتا ہے 92۔ کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم مبارک جو ہے محمد، اس کی نیومیریکل ویلیو 92 ہے۔ پاکستان میں چینل ہے اور اس چینل والوں نے اس چینل کا نام 92 رکھا، اور اس کو ریزن یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چینل کا نام رکھنا چاہتے تھے۔ تو اب وہ کیسا رکھیں؟ حضور کا نام رکھیں گے تو لوگوں کے منہ سے غلط باتیں بھی نکلتی ہیں، چینل اچھا ہے چینل برا ہے۔ تو اگر حضور کا نام پہ رکھ دیتے تو لوگ کیسے کہہ پاتے؟ بعض اوقات بے ادبی ہوتی۔ تو انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کے نام سے منسوب نہیں کیا اسے اس طریقے سے کہ نام آئے، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی جو نیومیریکل ویلیوز تھیں
اس پر جو ہے وہ علم عدد کے اعتبار سے اس کا نام 92 رکھتی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ ہمارے استاد جب کوئی چیز تحریر لکھتے تھے یا ہم بھی کوئی پیپر پہ کچھ چیز لکھتے تھے، تو بعض اوقات اگر ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ یار کہیں پرچہ کوئی گرا دے گا، تو ہم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس انداز سے نہیں لکھتے تھے، ہم اس طرح لکھتے 786/92، پھر کوئی بات لکھ دی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بندہ لاپرواہ ہو اور وہ پرچہ پھینک دے، تو رسول اللہ کا اس میں نام ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نیومریکل نمبرز جو ہیں وہ قرآن کی ان آیات کا اور قرآن کے ان آیات کے برابر ہو جائیں گے، نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک علم کے اندر، یعنی آپ نے ان قرآنی آیات کو کوڈنگ کے انداز کے اندر لکھ دیا۔ اللہ۔ تیسری چیز یہ سمجھیے جو حدیث سے سمجھنا چاہیے کہ یہاں عبداللہ بن عمر کی جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے ان کلمات کو اپنے بچوں کے گلے میں ڈالا۔ کن بچوں کے گلے میں ڈالا؟ جو بچے نابالغ تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، یاد نہیں کر سکتے تھے، جو بچے نابالغ تھے۔ ہر بندہ تعویذ لے کر گھومتا رہے، یہ پیر صاحب نے گلے کے اندر 10 سے 15 تعویذ ڈالے ہوئے بندے نے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وہمی، یہ تعویذ، ہاتھ میں تعویذ، پاؤں میں تعویذ، گلے میں تعویذ، عجیب ہی انداز سے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ ان کے لیے ہے جن کو پڑھنا نہیں آتا، یہ ان کے لیے ہے جن کو یاد کرنا نہیں آتا، یا ان کے لیے ہے جو پڑھ نہیں سکتے، یا ان کے لیے جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا ان کے لیے جو نابالغ بچے ہیں، یا ان کے لیے جنہوں نے زندگی میں قرآن پڑھا ہی نہیں، وہ ایک لائن بھی یاد نہیں کر سکتے۔ اب وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے جناب یہ عمل ہے۔ لیکن جو قرآن جن کو پڑھنا آتا ہے ان کو لیے کبھی ہم یہ پریفر نہیں کریں گے کہ وہ تعویذ پہنیں۔ ہم ان کو کہیں گے بھائی تم قرآن پڑھو، یاسین کا تعویذ بنا کے گلے میں نہیں گھومو، بلکہ یاسین کو روزانہ پڑھو تو اللہ زیادہ برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تعویذ بنا کے گلے میں نہ گھومو، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ روزانہ پڑھو، اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ جو تعویذ کے دھندے ہیں اور تعویذ کے جناب والا دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، استغفر اللہ العظیم، اس کو ہم کبھی پرموٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ عوام پھر ان چیزوں میں لگ جاتی ہے۔ ایک بندہ تعویذ لینے تو ہر جمعرات آئے گا کسی خانقاہ پر، لیکن 5 وقت نماز پڑھنے اللہ کے گھر میں نہیں آئے۔ ہمارے پیر صاحب اور ہمارے استاد پیر اور بدھ کے دن وہ کچھ جو ان کو بزرگوں سے عطا کیے ہوئے تھے تعویذ دیا کرتے تھے، اور جب خواتین یا لوگ سائلین آتے ان کے پاس تو پہلا سوال یہ کرتے تھے، کیا کرنے آئے ہو؟ وہ حضرت یہ تعویذ چاہیے۔ انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ وہ بندہ کہتا نہیں حضرت نماز تو جمعے کی پڑھتا ہوں۔ تو کہتا بھائی جب نماز نہیں پڑھو گے تو زندگی کے مسئلے تو رہیں گے، سب سے بڑا تعویذ نماز ہے، جاؤ پہلے جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ تو ایک آدمی نماز ایک وقت کی نہ پڑھے اور سوچے کہ میں گلے میں ایک ڈوری لٹکا کے گھوموں گا تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں۔ نماز پہلی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے سارے آپ کے مسئلے دور فرمائے گا۔ تو میں سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر یہ جو لفظ آیا تھا اس کے تحت حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کہا کہ اگر تم ان الفاظ سے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی برکت سے نیند تمہاری پرسکون کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرسکون نیند عطا فرمائے۔ اور یہ دعا بھی یاد کر لیجئے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری شیطان کے وسوسوں سے، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ شیطان میرے پاس آئے، میرے قریب آئے۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا۔ اور اگر آپ کو جنات میں سے کوئی تنگ کر رہا ہے یا آپ کو انسان نما شیاطین میں سے کوئی تنگ کر رہا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا نا من الجنتی والناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی، اور ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں۔ کون وسوسہ ڈالتے ہیں؟ صرف جن نہیں، من الجنتی والناس، وہ کون ہیں؟ جو جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی۔ تو شریر لوگ جنات میں بھی ہوتے ہیں، وہ شیاطین صفت لوگ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے پناہ مانگیے کہ اللہ وہ لوگ جو شریر ہیں، فتنہ باز ہیں، فسادی ہیں، جن کے دل میں شر ہے اور جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ لوگ میرے قریب بھی پھٹکیں تاکہ وہ مجھ سے دور رہیں اور میں امن و امان اور سکون سے تیرے دین کا، تیری یاد کا کام کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول